ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حاجی حج کے اوپر جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، جب یہ الفاظ اپنی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی خود ہی، جب حاجی لبیک کا لفظ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیتے ہیں، جی میرے بندے بول۔ اتنی اہمیت کہ ایک حاجی جب حج کے اوپر جاتا ہے اس ذکر کا اپنی زبان کے اوپر اجرا فرماتا ہے، اس ذکر کو جاری فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر لفظ کے اوپر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو تھی حج کی فرضیت۔ حج کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے، صرف ایک خصوصیت فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج یہ جو انسان کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بندے کو اس کی جزا دیتے ہیں، جنت کے سوا اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی ہے بھی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کا ہی داخلہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اے میرے بندے اب تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حج کے اوپر جاتے ہیں پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، پھر اسی لحاظ سے جیسے ہم حج کے اوپر نہیں گئے تھے، گناہوں کی عادت تھی، بے نمازی تھے، واپس آنے کے باوجود بھی وہی ہماری بے نمازی ہے، وہی ہماری زبان کے اوپر جھوٹ ہے، وہی لوگوں کے اوپر بہتان ہے، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن حج مقبول جو ہے، حج مبرور جو ہے، مبرور کا لفظ حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے، حج المبرور، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج کی اللہ تبارک و تعالی سوائے جنت کے جزا انسان کو دیتے ہی۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، یہ حج کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب انسان حج پر جاتا ہے تو جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس وقت انسان گناہوں سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ گناہ تو ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں، اس کا رجسٹر جو ہے، یہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، یہ خالی ہوتا ہے، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو بعد کے اندر یہ فرشتے لکھنا شروع ہوتے ہیں۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے وہ تو گناہوں سے چلو پاک صاف ہوتا ہے، لیکن یہ جو حاجی حج کے اوپر گیا ہے اس کے گناہ تو چلو معاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، لیکن جو اس کی نیکیاں تھیں وہ آیا کہ ختم ہو گئی، اب نامہ اعمال میں باقی رہ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک حدیث کے اندر یہ سمجھانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جب حاجی حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے ایسے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، یہ ضروری نہیں آتا کہ اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، بلکہ اس کی نیکیاں جیسے باقی تھی وہ باقی رہیں گی۔ اس کے بڑے بڑے گناہ جو، ہاں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، باقی حدیثوں میں جتنا آیا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فضائل کی حدیثیں ہوتی ہیں، اس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں جن کو ہم صغیرہ بولتے ہیں، یہ انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حج کی فضیلت کے اندر جو احادیث وارد ہوئی ہیں، علماء کرام فقہاء کرام نے لکھا ہے اس سے صرف چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ جتنا بھی انسان کا بڑا سے بڑا گناہ بھی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہ انسان کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ ایک ہے حج کی فرضیت،
اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں تو بہت سی روایات ہیں، صرف 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 2 کو ہی اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، اور خاص طور پر حج کی فرضیت کے متعلق یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے بعد انسان کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی موجود ہو، اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دے سکے، اور راستہ بھی معمول اور محفوظ ہو، تو ایسے انسان کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 6-7 شرطیں ہیں جو فقہائے کرام نے لکھی ہیں، یہ شرطیں جس بندے کے اندر موجود ہوں گی، ایسے بندے کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔